اب امام شافی کی بات آتی ہے جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں۔ حضرت امام شافی بھی ایک بڑی منفرد شخصیت ہیں، منفرد حیثیت کے امام ہیں۔ آپ کو ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام شافی نے بہت ہی جاں فشانی کے ساتھ علم دین حاصل کیا، بڑے دور دراز علاقوں میں آپ نے سفر کیا۔ امام شافی فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام ایسے نہیں دے دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں مجھے لکھنے کے لیے کاغذ چاہیے ہوتا تھا لیکن میرے پاس کاغذ نہیں ہوتا تھا۔ جب میں کوئی چیز لکھنا چاہتا تھا تو مجھے کاغذ کہیں سے نہیں ملتا تھا، تو فرماتے ہیں پھر میں کیا کرتا تھا، مجھے حدیث تو لکھنی تھی، کاغذ میرے پاس نہیں ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں میں پھر ہڈیوں کو ڈھونڈتا تھا، ہڈیوں پر حضور کی حدیث میں لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ امام شافی فرماتے ہیں میں ہڈیوں پر لکھتا تھا حضور کی حدیث پہ۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ معصوم سا بچہ جس کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ تک نہیں ہوتا تھا، وہ جناب والا جس کے پاس اخراجات نہیں ہوتے تھے، اللہ نے پھر اس عظیم شخصیت کی محنت کو کس طرح قبول فرمایا، اس زمانے کے پھر امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو امام شافی کی تقلید کرتی ہے۔ امام شافی قریشی خاندان میں سے تھے، یہ ان کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خاندان سے تھا، یہ قریشی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ طویل قد والے اور طویل جسیم جو ہے وہ امام تھے۔ اپنی زندگی میں بڑے شوق سے آپ نے دین کو پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں، یہ علماء کا قول ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو ملے گا، اور 9 حصے اللہ نے امام شافی کو عطا فرمائے تھے۔ وہ اتنی بڑی شخصیت، علمی اعتبار سے اتنا بڑا آپ کا مقام۔ اور امام شافی کے بارے میں امام مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافی کے بعد اور آپ کے دور اقدس کے اندر میں نے امام شافی سے بڑا کوئی حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ امام شافی کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، آپ سے زیادہ میں نے حسین چہرے والا نہیں دیکھا تھا، اور آپ کو عبادت کا اتنا شوق تھا آپ کو عبادت کا۔ آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا، فرماتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس امت کے امام، یہ ایک فقہ کے امام، جن کی یہ عظمت، جن کا یہ مقام و مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کی عبادت کا اتنا شوق تھا کہ آپ ہر رمضان میں 60 قرآن مجید کے ختم شریف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سردی گرمی نہیں دیکھی ہوگی، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حدیث بھی پڑھاتے ہوں گے، حدیث لکھتے بھی ہوں گے، علم دین سیکھنے بھی جاتے ہوں گے، پڑھاتے بھی ہوں گے۔ فرماتے ہیں ہر رمضان 60 قرآن مجید کے ختم شریف کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ رمضان کے علاوہ آپ جو ہے وہ 30 قرآن مجید کے ہر مہینے میں ختم شریف کیا کرتے تھے، ہر مہینے میں 30 ختم کرتے۔ آپ کو اتنی حدیث سے محبت تھی، اتنا آپ کو حضور کے حدیث سے پیار تھا، آپ فرماتے تھے جب بھی میں کسی محدث سے ملتا ہوں، جب بھی میں کسی حدیث پڑھانے والے سے ملتا ہوں، اس کی زیارت کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کسی حضور کے صحابی کی زیارت کی ہو، جیسے میں نے کسی حضور کے صحابی کو دیکھا ہو۔ اپنے لوگوں کے مجمع میں یہ کہا تھا، فرمایا اگر میرے استاد امام محمد کی کتابوں کو یہودی دیکھ لیتے نا، صرف زیارت ہی کر لیتے تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، پھر وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے، صرف دیکھ لیتے، پڑھتے نہیں۔ یہ امام شافی کے استاد کا یہ عالم تھا، یہ مقام تھا، وہ تاثیر اللہ نے امام شافی کے استاد میں رکھی، تو شاگرد پھر کیسا ہوگا، امام شافی پھر کیسے ہوں گے۔ اب امام مالک کی بات آتی ہے جو امام شافی سے بھی پہلے کا جن کا مقام ہے، امام شافی سے پہلے کا جن کا درجہ ہے، ان کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے۔ 93 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور 189 ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مالک کے بارے میں فرمایا تھا، صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، اتنا سفر کریں گے کہ ان کی سواریوں کے دل جو ہے دماغ پگھل جائیں گے، اتنا علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کریں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اس وقت ان کو مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی دنیا میں عالم نہیں ملے گا پھر۔ اور علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ امام مالک کے بارے میں فرمایا تھا کہ امام مالک جس وقت آپ مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے حضور کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھائی، اتنے بڑے آپ امام۔ جب امام مالک سے پوچھا گیا نا کہ جی آپ نے حدیث پڑھی، فرمایا آپ پڑھی، تو فرمایا آپ نے کس استاد کا پھر انتخاب کیا؟ یہ محبت، یہ جناب رسول اللہ سے محبت، اس استاد میں آپ نے کون سی خوبی دیکھی، کون سا استاد آپ کو سب سے اچھا لگا؟
تو آپ نے فرمایا مجھے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے حدیث پڑھی۔ امام مالک نے فرمایا مجھے اپنے استادوں میں سب سے زیادہ یہ پسند آئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا جی آپ کو یہ کیوں پسند آئے؟ تو امام مالک نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، میں نے حضرت ایوب سختیانی کا انتخاب اس لیے کیا، اس لیے میں نے ان سے حدیث پڑھی کہ میں جب ان کے سامنے حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، یہ حضور کے فرمان سے اتنی محبت تو پھر حضور کی ذات سے کتنی محبت ہوتی ہوگی۔ امام مالک فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ جب بھی حضور کی حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، جب بھی وہ حضور کا نام لیتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جب بھی حضور کا نام لیتے ان کی آنکھیں جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی۔ فرماتے میرے سارے استاد میں رکت موجود تھی، لیکن جو میں نے جذبہ محبت حضرت ایوب سختیانی میں دیکھی وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی، اور جب میں نے جناب رسول اللہ کی حدیث کی یہ محبت دیکھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو ایوب سختیانی سے ہی پڑھنی ہے۔